اس حدیث کا عنوان یہ ہے کہ ایک شخص مشکل میں پڑ جائے اس حوالے سے کہ شاید اس کی ہوا خارج ہوئی، یقین نہ ہو لیکن شک و شبہ ہو، اور واقعی یہ ایک اشکال ہے، تو اس کا کیا حل ہونا چاہیے؟ بعض اوقات یہ شبہ نماز کے دوران ہوتا ہے کہ شاید ہوا خارج ہو گئی، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس حکم کو بیان کرنے کے لیے یہ نبی علیہ السلام کا ارشاد عن عباد بن تمیم عن عبداللہ بن زید بن عاصم المازنی رضی اللہ عنہ۔ عباد بن تمیم یہ علماء تابعین میں سے ہیں اور مدینہ کے رہنے والے تھے اور ثقہ راوی ہیں۔ ان کے والد تمیم صحابی تھے، اور یہ روایت وہ نبی علیہ السلام کے صحابی عبداللہ بن زید بن عاصم سے کر رہے ہیں، جن کا ذکر پہلے بھی ہو چکا ہے۔ فرماتے ہیں کہ شکی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الرجل الذی یخیل الیہ انہ یجد الشیء فی الصلاۃ۔ نبی علیہ السلام سے شکایت کی گئی اس شخص کی جس کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے، جس کے اندر یہ خیال آتا ہے کہ انہ یجد الشیء فی الصلاۃ، کہ وہ نماز میں ہوا کا نکلنا محسوس کر رہا ہے۔ یہ خیال یا وسوسہ اس کے دل میں آتا ہے کہ شاید ہوا خارج ہوئی ہے، یقین نہیں ہے لیکن ایک شک ہے، شبہ ہے، تو اس شخص کے بارے میں کیا حکم؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا، کہ وہ شخص نماز سے نہ پھرے، نماز پڑھتا رہے، اس وقت تک نماز نہ توڑے اور وضو کرنے نہ جائے جب تک وہ اپنے کانوں سے ہوا خارج ہونے کی آواز نہ سن لے، او یجد ریحا، یا اس کی بو محسوس نہ کرے۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ مجرد شک و شبہ پر یقینی چیز جو ہے وہ زائل نہیں ہو سکتی۔ محدثین نے اس حدیث کو ایک بڑا عظیم الشان قاعدہ قرار دیا ہے، اور اس سے 20 مسائل استنباط کیے ہیں۔ دین اسلام میں اصل یقین ہے، اور محض شک پر یقین زائل نہیں ہوتا جب تک وہ یقین دوسرے یقین سے زائل نہ ہو۔ لہذا ہر چیز اپنے اصل پر قائم ہے، اس اصل سے اسے کوئی چیز خارج نہیں کر سکتی جب تک یقینی صورتحال نہ ہو۔ چنانچہ وضو ایک یقینی حقیقت ہے، آپ باوضو ہیں، یہ ایک یقین ہے اور اصل پر قائم ہے۔ اگر شک و شبہ ہو کہ شاید ہوا خارج ہو گئی، فرمایا کہ اس شک پر یہ یقین اور یہ وضو ختم نہیں ہو سکتی جب تک ان دو میں سے ایک چیز نہ ہو، یا تو ہوا محسوس نہ کر لے یعنی اس کی بو، یا اس کی آواز نہ سن لے۔ تو محض شک و شبہ پر یہ یقین زائل نہیں ہو سکتا، اور تقریباً سارے مسائل اسی قاعدے پر محمول ہوں گے۔ جیسے ایک شخص کو شک ہو کہ شاید میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، شاید شک و شبہ ہے، تو نکاح ایک حقیقت ہے اور اس کی زوجیت ایک یقینی حقیقت ہے۔ یہ یقین اس شک پر نہیں ٹوٹے گا، وہ اس شک کو زائل کر دے۔ ہر شے اپنے اصل پر قائم۔ آپ کہیں جائیں نماز پڑھنے کے لیے، تو آپ کو شک ہو شاید یہ جگہ ناپاک ہو، تو وہ ناپاک نہیں۔ ہر شے کا اصل طہارت ہے، پاکیزگی، وہ جگہ پاک ہے، آپ کے محض شک پر وہ ناپاک نہیں ہو سکتی۔ تو اس مسئلے پر 20 قواعد جو ہیں وہ قائم ہو سکتے ہیں۔ آپ کو لباس پہننے لگے، شاید یہ لباس ناپاک نہیں، وہ لباس پاک ہے، اپنے اصل پر قائم ہے، اور آپ کا شک اس لباس کو ناپاک نہیں کر سکتا۔ تو ہر شے اپنے اصل پر ہے، اور جو اس کی یقینی حقیقت ہے اس پر قائم ہے، اور شک و شبہ پر اس کا یقین جو ہے وہ زائل نہیں ہو سکتا، ٹوٹ نہیں سکتا۔ ہاں اگر نماز کے دوران یقین ہو جائے کہ وضو ٹوٹ گیا ہے، اب یہ یقین اس یقین کو توڑ سکتا ہے، شک جو ہے وہ یقین کو نہیں توڑ سکتا۔
بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے وضو کیا، نماز پڑھ لی، پھر اگلی نماز کا وقت آ گیا اور آپ کو شک ہے کہ شاید میرا وضو نہیں ہے، پتہ نہیں ہے یا نہیں، شک ہے، تو یہ شک وضو کے لیے ناقض نہیں ہے، وضو کو توڑ نہیں سکتے اور آپ کے یقین کو زائل نہیں کر سکتے، تو اس یقین کو یقین ہی توڑ سکتے۔ تو اگر یقین ہو جائے کہ واقعی ہوا خارج ہوئی اور وضو ٹوٹ گیا تو یقین ہی یقین کو توڑے گا، اور شک و شبہ سے جو یقین ہے وہ زائل نہیں ہو سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نماز میں یہ صورتحال ہو اس وقت تک نہ پھرے جب تک یا تو ہوا محسوس نہ کر لے اور یا آواز نہ سن۔ بعض حدیثی بات واضح ہوتی ہے کہ شیطان انسان کی نماز خراب کرنے پر مامور ہے ابلیس کی طرف سے، اور بعض اوقات نماز خراب کرنے کا حربہ یہی استعمال کرتا ہے کہ اس کے دل میں یہ وسوسہ پیدا کرتا ہے تمہارا وضو ٹوٹ چکا، اور کچھ لوگ موسوس ہوتے ہیں، وسوسہ قبول کرنے کے عادی ہوتے ہیں اور وہ پریشان ہوتے ہیں، بار بار پھر وضو کرتے ہیں۔ وسوسہ ایک خطرناک مرض ہے، وہ اس قسم کی احادیث کو سامنے رکھیں کہ یہ وساوس اور یہ شبہات جو ہیں یہ یقین کو ختم نہیں کر سکتے اور یقین کو زائل نہیں کر سکتے، یا ہر شے اپنے اصل پر قائم ہے جب تک کوئی یقینی شے اس کے لیے ناقض نہ بنے، اور وضو ایک حقیقت ہے، یقین ہے، جب تک ہوا کے خارج ہونے کا یقین نہ ہو اس وقت تک وہ وضو قائم ہے۔ جی